السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آن لائن قرآن ٹیچر ہوں، کامران عظیم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ میں کافی الحمدللہ عرصے سے قرآن پاک پڑھا رہا ہوں بچوں کو، اور الحمدللہ 6 سے 7 ممالک میں بچوں کو ٹیچ کرتا ہوں۔ جو میرا طریقہ کار ہے، جو میرا ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ یہ ہے، جس میں الحمدللہ کافی جو ہے میں جو دیکھتا ہوں کہ سکسیسفل ہوں اس میں، جو ہے نا وہ چیزیں کافی جو ہے میں نے جو بچوں کے اوپر جو ہے نا اپنائی، اس کے اوپر فارمولہ لگایا جو کہ بچوں کے لیے جو ہے نا کافی مفید ثابت ہوا۔ کیونکہ جب میں یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی پڑھاتا تھا تو میرا جو ٹیچنگ سٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ میں بچوں کو ڈفرنٹ ویز میں پڑھاتا تھا، ڈفرنٹ فارمولاز سے پڑھاتا تھا کہ کیونکہ ہر بچے کی استاد وہ ہوتا ہے جو بچے کی سائیکی کو سمجھے۔ اچھا، مین جو چیز ہے یہاں پہ میں ایک آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں اسکولوں میں یا کہیں پہ بھی جو ہے نا بچے کو کہا جاتا ہے بھئی نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ سے نہیں ہوگا، یا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بچہ جو ہے نا وہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے۔ اگر اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی بھی ہے نا تو وہ چیز جو ہے نا ہم کہہ کے ختم ہی کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو کر ہی نہیں سکتے، آپ سے ہوگا ہی نہیں، تو آپ تو بالکل ہی نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، سب سے مین جو بات ہے، میں اساتذہ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چیز ہے نا، آپ پلیز خدا رہا یہ بچے کو کبھی جو ہے نا اس کو نہ یہ کہیں کہ آپ سے نہیں ہوگا، آپ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کو آپ موٹیویٹ کریں، اس کو بوسٹ اپ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ جب آپ بچے کو حوصلہ افزائی اس کی کریں گے تو اس میں مزید اس میں کرنے کا، اس میں محنت کرنے کا اس میں جذبہ پیدا ہوگا۔ جب ہم اس کو ڈسکریج کریں گے تو وہ بچہ، اس کی پروگریس نیچے ہوگی، وہ مینٹلی جو ہے نا وہ ایک ال ہوگا، اس کی گروتھ نہیں ہوگی، وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ دیکھیں میں بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میرے پاس بھی بچے ہیں ایسے جاپان میں، جس بچے کو میں سمجھتا تھا کہ وہ بچہ بہت ہی وہ تھا، لیکن صرف اور صرف میں نے ایک کام کیا اس کے اوپر، میں نے اس کو جو ہے صرف بوسٹ اپ کیا، اس کے اوپر محنت کی، اس کو کہا جی آپ کر سکتے ہو، آپ بھی کر سکتے ہو، آپ بہت اچھا کر سکتے ہو۔ اور آج وہ بچہ ماشاءاللہ کافی اپنی ایک پڑھائی میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنے قرآن کے لیسن میں ایک بہت اچھا رسپانس ہے اس کا، جو کہ خود اس کے پیرنٹس جو ہے نا اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے جو بچے کے اوپر انداز اپنایا، جو طریقہ کار اپنایا، اس سے ہمارا بچے کی ایجوکیشن لیول اور جو اس کا قرآن پاک تھا، اور جو اس کی وہ بہت اچھی ساری چیزیں ہوگی۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے جو مین چیز ہوتی ہے کہ بچے کی نفسیات کو سمجھیں آپ۔ جب استاد وہی ہوتا ہے جو بچے کی نفسیات کو سمجھے، بچے کو جو سمجھ نہ سکے تو وہ استاد ہی کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ بچے کو آہستہ آہستہ، سب سے جو مین چیز ہے، آپ بچے کو پیار کے ساتھ لے کے چلیں، دیکھیں آپ بچے کو جج کریں کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ جب آپ بچے کو اور بچے کے انٹرسٹ کو جج کر لیں گے تو اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے بچے سے کیسے کام لینا ہے۔ کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹ کے ہی اور اس کو ڈرا دھمکا کے یا پھر اس کو مار کے ہی کام لیں گے۔ یہ سب چیزوں کا جو ہے نا نتیجہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم بچے کو صرف ڈانٹ کے ہی کام لیں، ہم اس سے پیار محبت سے بھی کام لے سکتے ہیں، اس سے بڑے ہی جس کو کیا کہتے ہیں آرام سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، اگر ہم اپنے مائنڈ کو، اپنی ان چیزوں کو، کوالٹیز کو جانچتے ہوئے اور ساری چیزوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہوئے اگر یہ معاملات کو کریں۔ کیونکہ آن لائن کا جو کام ہے یہ بہت ہی صبر والا ہے۔ بچے دور بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو، میرے پاس بھی ایسے بچے ہیں جن کو سم ٹائمز شروع میں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سم ٹائمز شروع میں بچے ایسے بھی تنگ کرتے ہیں کہ آپ 30 منٹ ان کے ساتھ کھپنا پڑتا ہے، اور اس قدر کھپنا پڑتا ہے کہ آپ کا دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی ایک روٹین میں آ جاتے ہیں، اور روٹین میں آنے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کیا ہوتا ہے اس چیز کا پھل کھاتے ہیں۔ پھل کھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ شروع میں بھی بچے کے اوپر محنت نہیں کریں گے تو پھر وہ آگے بھی تنگ جائیں گے آپ۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ جو بھی قاری صاحبان پڑھاتے ہیں بچوں کے اوپر، شروع میں جب بہت زیادہ محنت کر لیں گے، ان کے اوپر کھپ لیں گے ہر طرح سے، کیونکہ میرے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں پڑھا کے لٹرلی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں اٹھ سکوں،
مطلب ایک اتنی انرجی ویسٹ ہوتی تھی ان کے اوپر، اتنا دماغ خرچ ہوتا تھا۔ الحمدللہ آج وہ بچے میرے ایسے ہیں کہ میں بالکل ریلیکس ہو کے آرام سے بیٹھتا ہوں، اور وہ بچے ماشاءاللہ اپنے روٹین میں، اپنے قرآن پڑھنے میں، اور ان کا ایکسنٹ ہے یا قرآن پاک ماشاءاللہ ختم بھی کر گئے ہیں۔ جو مین جو چیز ہے، پیار سے، محبت سے، عزت سے، احترام سے بچے کو اپنی طرف آپ قائل کر سکتے ہیں، محبت کے ساتھ۔ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ بچہ باغی ہوگا، جب بچہ باغی ہوگا تو اس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں بیٹھے گی، آپ کی محبت نہیں بیٹھے گی۔ آپ اس سے دوستی کر لیں، جب آپ دوستی کر لیں گے، بچے کی نفسیات کو سمجھ لیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو فیلڈ ہے، یہ جو بہت ہی عظیم کام ہے، اس میں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی آپ کا اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔